اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بھائی اب تو پورا ملکی مسائلستان بنتا جا رہا ہے سمجھو۔ اب ہم اپنے اگر ادارے کی بات کریں تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تنخواہ ہیں، پینشن ہے، یہ تو روزانہ کے معاملات ہو گئے ہیں جو کہ حل ہی نہیں ہو رہے سمجھو، اور کب حل ہوں گے تو اللہ ہی پتہ جانتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ بیچارے جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں امپلائیز، ان کے لاکھوں کروڑ روپے کے ان کے واجبات ہیں جو ریٹائر ہونے کے ساتھ ان کو ملنا چاہیے، لیکن وہ بھی ان کو جو ہے وہ لولی پاپ دی جاتی ہے کہ آپ کے جو ہمیں ہائی کورٹ نے منع کیا ہوا ہے، وہ ہائی کورٹ کے منع کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے پیسہ بھی نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ وہاں سے ہمیں کوئی آرڈر نہیں آئے۔ اب یہ ہے کہ وہ بیچارہ وہ کہاں روئے، کہاں کس سے جا کے اپنی گفتگو کرے سمجھے، اپنے بچے کا ان کا ریٹائر ہونے کے بعد لازم بات ہے اس کو اپنا گھر بنانا، بچی کو رخصت کرنا ہے، بچے کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے یا دیگر بہت سارے مسائل ہیں جو وہ ایک پوری مسومتی کر کے رکھتا ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد میں یہ کام کروں گا۔ اب وہ بیچارہ روزانہ چکر لگاتا ہے اور اس کو یہی لولی پاپ دیتے ہیں کہ یار وہ وہاں پہ کورٹ کے اندر ہے، وہاں سے جاؤ۔ وہ کیا کورٹ کے اندر کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا نئے اور مسائل یہاں پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں انہوں نے کوئی سیٹ پہ نہ ممبر فائنانس ہے یہاں پہ اپنی سیٹ کے اوپر ہے، نہ ممبر ایڈمن ہے اپنی سیٹ کے اوپر ہے، نہ لائنز ایریا کا جو پروجیکٹ ہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر ہے، سمجھے، سب کو انہوں نے فارغ کر دیے۔ اور فارغ کر دیے تو بھائی دوسرے بھی لگاؤ نا، ہمارا کوئی چاہیتا نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے فارغ کر دی غلط کیا ہے، بھائی جو کر دیا صحیح ہے، لیکن آپ ان کی جگہ پہ دوسرے تو لگاؤ نا۔ آپ یہاں پہ ڈائریکٹر جنرل بن کے آ گئے ہو، ڈائریکٹر جنرل کی آپ فرائض ادا کرو، تو کم از کم یہ تو آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ سفرنگ ہو رہی ہے، جو لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جو مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ بیچارے کیا کریں گے۔ اب یہاں پہ وہ کیا نام ہے ڈائریکٹر اپنا جو انکروچمنٹ کا وہ بھی آپ نے ہٹا دیا، وہ بھی ممبر وہ بھی ہٹا دیا، میں فائنانس اپنی جگہ پہ ابھی بھی میں مل کے آیا ہوں تو ہے ہی نہیں سمجھے، تو کس طرح مسئلہ بھی چلے گا، کوئی ہے جواب دینے والا اس کا۔ میں لازمات یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ کیونکہ سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، اور اس کے بعد جناب ہمارے بڑے محترم اور ہمارے دل عزیز ساتھی اور ہمارے سینئر جناب زرداری صاحب جو اس وقت صدارت کے اوپر ہیں۔ میں اب ان سے کہوں گا وہ زرداری صاحب آپ مہربانی کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہیں کہ کے ڈی اے کے معاملات کو دیکھیں آپ۔ میں زرداری صاحب سے پھر ریکوائز کر رہا ہوں کہ آپ کے ڈی اے کے معاملات کو دیکھیں، یہاں پہ ان لوگوں سے معاملات حل نہیں ہو رہے۔ اس کو اگر کے ڈی اے کو لاوارث چھوڑ دو پورا کراچی لاوارث ہو جائے گا۔ آپ کہاں ہیں اس کراچی شہر کی دنیا کے اندر جو ہے کہ اللہ نے مقام دیا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی شہر کو تباہ برباد کر دیا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو میں زرداری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے اندر جو بھی ذمہ دار بیٹھے ہیں، وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں اور دوسرے وزیر بیٹھے ہیں، وہ کے ڈی اے کو لاوارث چھوڑنے کی گفتگو نہیں ہوگی اور نام چھوڑنے دیں گے سمجھے۔ لیکن تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی میں زرداری صاحب کیونکہ ہمارے پرانے یہاں پہ آتے رہے ہیں بلڈنگ کنٹرول کے اندر، زرداری صاحب سے ہمارے بڑے پرانے دوستی یاری ہے اس لحاظ سے کہ وہ کے ڈی اے میں آتے رہے ہیں، بلڈنگ کنٹرول میں آتے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کے ڈی اے کی کیا حیثیت ہے۔ کے ڈی اے کی حیثیت پورے کراچی کو آباد کرنے کی ہے۔ آج جو کچھ بھی کراچی چل رہا ہے وہ کے ڈی اے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر آپ کے ڈی اے کو تباہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ شہر کراچی کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہمارے ملازمین کا خیال کرتے ہوئے اور کے ڈی اے کی بقا کو سلامت رکھتے ہوئے، کے ڈی اے کو زندہ رکھتے ہوئے، کراچی شہر کو جو ہے آباد رکھتے ہوئے آپ کو کے ڈی اے کو برقرار رکھنا پڑے گا، کے ڈی اے کو چلانا پڑے گا۔ اور جتنے وزیر اعلیٰ سندھ بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر بلدیات بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے واسطے جو ہے وہ اس پہ کنسیڈر کریں، اس کو ایسے نہیں چھوڑیں۔ ایسے چھوڑو گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ کراچی رہے اور کے ڈی اے کے لوگ بھی رہیں اور کے ڈی اے آباد بھی رہیں۔